عرب کی سرزمین میں ایک ایسی جگہ ہے جسے وادی نخلا کہا جاتا ہے۔ یہ وادی مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان واقع ہے۔ بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان گھری ہوئی یہ وادی کھجور کے درختوں اور گھنے جنگلات کی وجہ سے مشہور تھی۔ پرانے عرب لوگ اسے ایک پراسرار مقام سمجھتے تھے، کیونکہ یہاں اکثر ایسے واقعات پیش آتے جو انسانی عقل کو حیران کر دیتے۔ اسی وادی میں ایک ایسا عظیم واقعہ پیش آیا جس نے اسلام کی تاریخ میں ایک اہم موڑ پیدا کیا۔ واقعہ اس وقت کا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں کفار قریش نے سخت ستانا شروع کر دیا۔ آپ نے سوچا کہ اگر اہل مکہ ایمان نہیں لاتے تو شاید طائف کے لوگ حق کو قبول کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف گئے، لیکن وہاں کے سرداروں نے بھی آپ کی بات نہ مانی، بلکہ اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھروں سے زخمی کر دیا۔ دل خون کے آنسو روتا ہوا، جسم زخموں سے چور، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی طرف لوٹے۔ اسی راستے میں یہ وادی نخلا آتی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھکے ہارے ایک درخت کے نیچے آرام کے لیے بیٹھے۔ فجر کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور نماز پڑھنے لگے۔ نماز کے بعد آپ نے قرآن مجید کی تلاوت شروع فرمائی۔ آپ کی آواز نہایت دلکش اور پر اثر تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس وادی کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے تو قریبی پہاڑوں اور درختوں کے درمیان سے کچھ غیر مرئی مخلوق قریب آئی۔ یہ جنات تھے۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، چپ رہو، سنو یہ کلام کیسا ہے۔ وہ غور سے قرآن سنتے رہے۔ جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کرتے ان کے دلوں پر اثر ہوتا گیا۔ ان کے دل ایمان کی روشنی سے منور ہونے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت مکمل کی تو یہ جنات ایک دوسرے سے کہنے لگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ مفہوم: ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بس ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ جنات فوراً اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور جا کر کہا، اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک ایسا کلام سنا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوا ہے۔ یہ سچائی اور راہ ہدایت کی طرف بلاتا ہے، تم بھی ایمان لے آؤ۔ چنانچہ یہ پہلا موقع تھا جب جنات نے اجتماعی طور پر اسلام قبول کیا۔ قرآن میں اس واقعے کا ذکر سورۃ الجن اور سورۃ الاحقاف میں موجود ہے۔ وادی نخلا میں یہ واقعہ پیش آنا اس بات کی دلیل تھا کہ اسلام صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی رحمت ہے۔ اس واقعے کا پر اسرار پہلو یہ ہے کہ یہ انسانوں اور جنات کے درمیان پہلا باقاعدہ رابطہ تھا۔ اس رات درختوں کے درمیان عجیب سرسراہٹ محسوس ہوتی، ہوا ایک خاص خوشبو لیے ہوئے چلتی اور ایسا لگتا جیسے کائنات بھی قرآن کی تلاوت سن رہی ہو۔ بعد میں بھی یہ وادی کئی بار اس وجہ سے یاد کی گئی کہ یہ جگہ ایمان کی روشنی سے جگمگائی تھی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قرآن کا پیغام ہر اس مخلوق کے لیے ہے جو عقل رکھتی ہے۔ یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ کی مدد ایسے وقت میں آتی ہے جب بندہ مایوس ہونے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے زخموں کے ساتھ لوٹ رہے تھے، لیکن اسی حالت میں اللہ نے آپ کو یہ خوشخبری دی کہ نہ صرف زمین پر بلکہ زمین کے نیچے اور اوپر کی مخلوقات بھی آپ کے پیغام کو قبول کر رہی ہیں۔